إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بزرگوں اور دوستوں، روئے زمین پر سب سے پاکیزہ، برتر اور افضل مقام مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہے، کیونکہ مسجد اللہ کے ذکر، ادائیگی نماز، تلاوت قرآن اور واعظ و بیان کے لیے بنائی جاتی ہے، جبکہ بازار شور شرابے، ڈنڈی مارنے، جھوٹ بولنے، بے ایمانی کرنے اور گالی گلوچ کرنے کا اڈہ ہے۔ نمایاں فرق ہے مسجد میں اور بازار میں، اس لیے احب البقاء الی اللہ، روئے زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجد کو، سب سے بری جگہ بازار کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بازار اگر بہت بری جگہ ہے تو آدمی اپنی ضرورت کے لیے نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار جایا کرتے تھے۔ آدمی بازار جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور فوراً واپس آئے، دیر تک بازار میں مٹر گشتی نہ کرے، تاکہ جو وہاں فتنے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، شر و فساد برپا ہوتا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اپنی ضرورت پوری کریں اور فوراً گھر کے لیے پلٹیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا کرتے تھے۔ المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر اور حدیثوں میں بھی مسجدوں کی نسبت اللہ نے اپنی ذات مقدسہ کی طرف کیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، کسی سے فریاد اور استغاثہ نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقہ سے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور تعظیم اور عبادت کے طور پر اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ اسی طریقہ سے حدیث میں آیا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الملائکہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے جہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، واعظ و بیان ہوتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے معانی اور مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے شرکاء پر، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اطمینان نازل کرتا ہے،
سکون قلب ان کو نصیب فرماتا ہے، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسجد کے اس درس میں شریک لوگوں کا ذکر آسمان پر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ مسجد بہت مقدس جگہ ہے اور اس کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے۔ کسی بھی مسلم معاشرے کا تصور مسجد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں مسلم آبادی ہو، کچھ گھر مسلمانوں کے ہوں، وہاں ایک مسجد ضرور تعمیر کی جانی چاہیے، چاہے ٹاٹ کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، چھپر کی مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطاع بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی، گھر بنایا، چاہے وہ چڑیے کا گھونسلہ ہی کیوں نہ ہو جہاں چڑیا انڈا دیتی ہے، اتنی خس و خاشاک کی، تنکوں کی، ٹاٹ کی مسجد کیوں نہ ہو، اگر کوئی اللہ کے لیے بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، صحیحاً کی روایت ہے، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دو شرطیں ہیں یہاں پر، من بنا للہ مسجدا، اللہ کے لیے جس نے مسجد بنائی، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنائی ہے، وہ مسجد میں پیسہ لگایا، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، کیونکہ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے، ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ کے لیے کہ اللہ کی عبادت وہاں ہو، ذکر و اذکار ہو، مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں اکٹھے ہوں، قدم کو قدم سے، کندھے کو کندھے سے ملا کر عبادت کریں، لوگوں کے دل کینوں سے پاک ہوں، لوگوں کے درمیان اجتماعیت، اتفاق اور اتحاد قائم ہو۔ ہم اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اگر اس نیت سے آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ کمائی حلال ہونی چاہیے، کیونکہ حرام کمائی سے اگر آپ نے مسجد بنائی تو مسجد تو بن جائے گی اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا، لیکن اس حرام کی کمائی صرف کرنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، تو جنت میں گھر بنائے جانے کا کیا تصور ہے؟ ثواب ہی نہیں ملے گا، کیونکہ حرام کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا ہے، لیکن حرام مال سے کمائی ہوئی یا بنائی ہوئی مسجد ہوگی، اس کو منہدم نہیں کیا جائے گا، اس میں سارے مسلمان نماز پڑھیں گے، لیکن بنانے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اگر بنانے والا اللہ کے پاس ثواب چاہتا ہے تو 2 شرط ہے کہ رضا الہی کے لیے بنائے اور حلال کمائی سے بنائے۔ اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لیے جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ اور دوسری مسجد ترتیب کے حساب سے مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس فلسطین میں۔ پہلی مسجد کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا مکے میں، اور دوسری مسجد جو مسجد اقصیٰ ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اٹھے تھے آسمان پر، زمینی سفر آپ کا مکے سے شروع ہو کر کے بیت المقدس اسرا میں فلسطین میں مسجد اقصیٰ پر ختم ہوا تھا۔ یہ اسرا کہلاتا ہے زمینی سفر، اور وہاں سے آسمانی سفر جو شروع ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا اور معراج 2 لفظ آیا ہے نا، تو یہ زمینی سفر ہے، تو وہ دوسری مسجد ہے ترتیب میں۔ اس کو حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے نے بنایا تھا۔ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم و اسماعیل کے ذریعے ہوئی، اور یہ جو بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے زمین پہ ایسی بادشاہت دی تھی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہ دے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ اور تیسری مسجد اسلام میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعمیر ہوئی وہ مسجد مدینہ کے اندر ہے۔ پہلے آپ نے مسجد قباء میں مسجد بنائی، بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد جب خاص مدینہ شہر میں پہنچے جہاں قبیلہ بنو نجار آباد تھا، تو وہاں آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہی 2 مسجد قباء کی بنیاد پڑی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے کسی اور مسجد کی تعمیر نہیں کی۔ اسلام میں انہی تینوں مسجدوں کی فضیلت ہے، اور انہی تینوں مسجدوں کی زیارت کے لیے آدمی دور نزدیک سے سفر کر سکتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بڑا مبارک سفر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے، 1000 نماز کا ثواب وہاں ملتا ہے۔
اس کے بعد وہاں جب نماز کے لیے جائیں گے، زیارت مسجد کے لیے جائیں گے، تب قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، قبر شیخین کی زیارت کریں گے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کریں گے، بقیع کے مردوں کو زیارت کریں گے، شہدائے احد کی زیارت کریں گے، لیکن نیت یہاں سے ہونی چاہیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، نہ کہ قبر نبی کی زیارت کی۔ اور تیسرا سفر نماز کے لیے ہونا چاہیے بیت المقدس کا۔ ان تینوں مسجدوں کی فضیلت ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 کے برابر، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,000 نماز کے برابر، اور بیت المقدس جا کے نماز پڑھنے کی فضیلت علماء نے کہی ہے 500 نماز کی فضیلت۔ اور مسجد قباء جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنائی گئی پہلی مسجد ہے، یا کہہ لیجیے اسلام کی پہلی مسجد ہے، وہ اسلام جس کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ تو وہاں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ اپنے گھر سے، ہوٹل سے پاک ہو کر، باوضو ہو کر مسجد قباء جائیں، پیدل جائیں یا سواری سے جائیں، اور 2 رکعت وہاں نماز پڑھیں تو ان کو ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جتنی مساجد ہے سب برابر ہے۔ اس مسجد میں جہاں آپ موجود ہیں نماز پڑھیے، یا دلی، کلکتہ، بمبئی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھیے، برابر ہے۔ بلکہ اگر آپ یہاں سے ارادہ کر کے جائیں گے کہ بمبئی کی فلاں مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، تو یہ سفر آپ کا گناہ کا سفر ہوگا۔ جائیے بمبئی اپنی ضرورت سے جائیے، وہاں جمعہ کا وقت ہو جائے تو جو مسجد میں آپ کے لیے موقع ملے وہاں جا کے نماز پڑھ لیجیے۔ لیکن اگر یہاں سے سفر کر کے گئے کہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے، بس یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ کیونکہ نبی صاحب نے فرمایا کہ صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے، 3 مسجدوں میں نماز کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ باقی آدمی جائے اپنی ضرورت سے، سفری ضرورت سے جائے، تعلیمی ضرورت سے جائے، کاروباری ضرورت سے جائے، جس مقصد کے لیے، علاج کے لیے جائے، پھر وہاں جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھ لے۔ دیٹ از انادر میٹر، وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہم فلاں مسجد میں جا کے پڑھیں گے، شاہ جہانی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ جب ہجرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلے آپ مسجد عمر بن عوف، قبیلہ بنو عمر بن عوف کے اندر آپ ٹھہرے، جو قباء کہلاتا ہے، جو مسجد نبوی سے 3 میل، تقریباً 3 میل کچھ کم یا زیادہ پر واقع ہے۔ 4 دن آپ وہاں ٹھہرے، صحیح قول کے مطابق سوموار کو پہنچے تھے مدینہ۔ یہ سوموار کا دن بھی عجیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، یہ متفق علیہ ہے۔ تاریخ کون سی تھی؟ 8 ربیع الاول کی 9 ربیع الاول کی 12 ربیع الاول، جو کل گزرا ہے۔ طوفان بدتمیزی تماشا دیکھا ہے آپ نے، ایک فرقے کی طرف سے، قبر پرستوں کی طرف سے، لیکن دن سوموار کا تھا، یہ یقینی ہے۔ تو سوموار کے دن آپ پیدا ہوئے، اور سوموار کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ کو نبی بنایا۔ اچھا، مکے سے جب آپ مدینہ ہجرت کے لیے نکلے تو وہ دن بھی سوموار کا ہی تھا، اور 8 دن کے سفر کے بعد آپ مدینہ میں قدم رنجہ ہوئے تو وہ بھی دن سوموار کا ہی تھا۔ قباء میں پہنچے ہیں سوموار کے دن، اور 4 دن ٹھہرے ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، 4 دن ہو گیا۔ وہاں ٹھہر کر کے مسجد کی بنیاد ڈالی، نماز لوگوں کو پڑھائی، اور وہاں سے چلے جمعہ کے دن۔ تو جب وہاں سے چلے تو قباء اور جہاں ابھی مسجد نبوی آباد ہے، اس کے درمیان میں ایک وادی تھی، اس وادی میں بنو سالم کا قبیلہ آباد تھا۔ اسی فیلڈ میں، میدان میں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی، وہ آپ کا پہلا جمعہ تھا۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد تب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ آپ میرے یہاں ٹھہریں، آپ میرے یہاں ٹھہریں، آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رہے تھے لوگ، لیکن آپ فرماتے تھے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے، یہ کہاں بیٹھے گی، یہ اپنی مرضی سے بیٹھے گی، چھوڑ دو۔ جا کر کے وہ ایک باغیچے کے سامنے، کھجور کے باغ کے سامنے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے وہ اونٹنی بیٹھی، پھر اس کے بعد اٹھی، چند قدم چلی، پھر لوٹ کے آ کے وہیں پر بیٹھی، اور کچھ اس طریقہ کی آواز اس نے نکالا جس سے اونٹ کا سوار یہ سمجھتا ہے کہ اونٹنی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اتریے، اب میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گی۔ تو آپ وہیں تشریف رکھتے تھے، وہیں اترے آپ، اور فوراً آپ کی نگاہ پڑی اس باغ پر، جو کھجور کا باغ تھا، جس میں کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ گڑھے تھے، کچھ کھجور کے بیچ بیچ میں پیڑ تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو قبیلہ بنو نجار نے کہا کہ ہماری ہی 2 یتیم بچوں کا ہے۔ تو کہا کہ ہم اس میں مسجد بنائیں گے، اس کو بیچو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیمت ہم نہیں لیں گے آپ سے، قیمت اللہ سے لیں گے، یعنی ہم وقف فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ مگر آپ نے ضد کیا کہ نہیں، کچھ لو، یتیم بچے ہیں، کچھ لے لو۔ زور زبردستی سے آپ نے کچھ یوں ہی سی رقم
تھما دی اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ جتنی مشرکین کی قبریں تھیں سب اکھیڑ دی گئی اور ان کی ہڈیوں کو ایک طرف ہٹا کر کے گڑھا کھود کر کے ڈال دیا گیا، اور جتنے گڑھے تھے اس میں سب کو برابر کر دیا گیا۔ بیچ بیچ میں جو کھجور کے پیڑ تھے ان کو کاٹ دیا گیا، اور جو پیڑ مسجد کی تعمیر میں حارج نہیں ہو رہے تھے، حائل نہیں ہو رہے تھے، قبلے کی سمت میں تھے، ان کو کہا گیا کہ پھلدار پیڑ ہے رہنے دو، اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلد سے نفیس اس میں شریک ہوئے، پتھر اٹھاتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ نبی کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی ہمارے لیے، اور آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی، آسائش اور آرام تو اصل آخرت کا ہے، دنیا تو چند دن کی۔ اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما جو تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ دعا دے رہے ہیں کس کو؟ مسجد تعمیر کرنے والوں۔ بڑی فضیلت ہے مسجد کی تعمیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایمان کی روشنی ان گھروں میں ملتی ہے جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا، اٹھانے کا حکم دیا ہے، تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مسجد یہ اسلام کا پاور ہاؤس ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کی تعمیر کرو۔ تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے، مسجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مکان کی شکل میں، اب چاہے کوئی ٹاٹ کی مسجد بناوے یا کوئی اینٹے گاڑے کی بناوے یا کوئی سونے چاندی کی بنائے، کوئی سنگ مرمر لگائے یا کوئی ایسے ہی پلاسٹر کرے یا زمین کچی رکھے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو عمارت بنتی ہے وہ یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے جو آپ نے مسجد بنا دی۔ اب اس کی اصل تعمیر جو ہے وہ اس کی آبادی ہے کہ مسجد نمازیوں سے آباد رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ذکر و تلاوت میں یہاں مشغول ہو، دروازہ کھلا ہوا رہے۔ ایسا نہیں شہر کے طریقہ سے کہ صاحب بند کر دیا اور پھر نماز کے وقت میں کھول دیا۔ کوئی بھی شخص آوے اور 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دینی کتب ہوں یہاں رکھی ہوئی، ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ مسجد کو اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، واعظ و بیان سے آباد رکھنا، یہ اصل مسجد کی تعمیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان گھروں کو اٹھاؤ جن گھروں کو اللہ نے اٹھانے کا حکم دیا ہے، اس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، رات دن اللہ کا ذکر کرو۔ وہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بلند لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے بلند پایہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت، کاروبار زندگی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ دیکھ لیجیے، جو لوگ اللہ کی نگاہ میں بلند لوگ ہیں، بلند پایہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت اور صاحب عزت لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں، ان کی صفت یہ ہے کہ کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، کھیت میں ہے، کھلیان میں ہے، تعلیم گاہ میں ہے، کہیں بھی ہے، مسجد میں اذان ہوئی اور سب کام انہوں نے چھوڑا، کاروبار چھوڑا اور سیدھے مسجد کی طرف آئے۔ ان کی تجارت اور کاروبار، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ اذان کے بعد اب کام صرف نماز پڑھنا ہے پہلا، اس کے بعد دوسرا کوئی کام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ان کی نگاہ آخرت پر ہے، قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس دن لوگوں کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، مارے خوف کے لوگوں کا سینہ حلق پر آیا ہوا ہوگا، اس دن کو یاد کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، عبادتوں سے غفلت نہیں برتتے۔ تو مسجد کی یہ جو اصل تعمیر ہے، ذکر و عبادت اور نماز کی ادائیگی، اس کو کرنے والے اللہ کے نزدیک بلند پایہ لوگ ہیں۔ اور اسی طریقہ سے مسجد کی تعمیر کرنے والے، ظاہری تعمیر کرنے والے کو بھی یہ آیت شامل ہے کہ جو لوگ اللہ کا گھر اٹھاتے ہیں، ظاہری تعمیر بھی شامل ہے، اور وہ جو حقیقی تعمیر بتائیے آپ کو کہ ذکر و عبادت سے مسجد آباد رہے، یہ اصل تعمیر ہے۔ 2 منزلہ مسجد بنا دیجئے لیکن نمازی چند ہو، 2-4 ہی ہوں، اور مسجد گرد و غبار سے اٹی ہو، مکروں نے جالا تن دیا ہو، جہاں جس دیوار کو چھوئیے، جس کھڑکی پر جائیے گرد لگ جائے ہاتھ میں، مصلی اٹھا کر کے دیکھیے تو لگے کہ گرد کی تہ جمی ہوئی ہے۔ لوگ آتے ہیں مصلی پر بیٹھتے ہیں، اس کی جھاڑو سے صفائی نہیں، کبھی نہیں، اس کو دھوپ میں سکھا کے جھاڑنا نہیں، اس کو سونگیے تو بدبو آ رہی ہے اس سے، اور نمازیوں سے مسجد خالی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، مسجد کو اٹھانا نہیں ہے، مورلی مسجد کو اٹھانا، یہ اصل مسجد کی تعمیر ہے کہ مسجد کا وقار بلند کیجیے، مسجد سے تعلق رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بنانے کی فکر نہیں کی، مدینہ تشریف لائے تو پہلے اللہ کے گھر بنانے کی فکر ہوئی کہ پہلے مسجد ہونی چاہیے۔
کیونکہ وہ مرکز اسلام ہے، وہ مسلمانوں کی اتحاد کی جگہ ہے۔ وہاں لوگ رائے مشورہ کریں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، نماز ادا کریں گے، ایک دوسرے کا غم معلوم کریں گے، ایک دوسرے کی پریشانی معلوم کریں گے، محبت لگے گی۔ تو آپ کو اپنے گھر کی فکر سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر ہوئی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ خیر سے اللہ نے مسجد آپ کے یہاں بنوا دی۔ ایک پرانی مسجد تھی، وہ 1988 کے زلزلہ میں اس کی دیوار اور چھتیں پھٹ گئیں، اللہ کے کسی بندے نے مسجد کی تعمیر کرا دی۔ اب وہ مسجد ناکافی ہو رہی تھی تو اللہ کے کچھ بندوں نے مل کر کے دوسرا تلہ بھی بنا دیا۔ اب یہ مسجد ڈبل اسٹوری ہو گئی، گراؤنڈ فلور ہوا، فرسٹ فلور ہو گیا۔ ایک سادھارن سی عام سی مسجد تھی جس میں کام چل رہا تھا، اللہ نے اپنے کسی بندے کو توفیق دی، اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کی فلورنگ کروا دی، صاف ستھرا پتھر لگوا دیا اور در و دیوار کو صاف ستھرے رنگ سے ماشاءاللہ، کوئی ملون نہیں رنگ ہے، کوئی بھی دیوار منقش نہیں ہے، ایسی دیوار نہیں ہے، ایسے رنگ و روغن کا استعمال نہیں ہے جو نگاہوں کو کھینچے اور آپ کو غافل کرے۔ بہت صاف ستھری مسجد نیٹ اینڈ کلین بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے اور مسجدوں میں پیسہ خرچ کرنے والوں کی کمائی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت پہ گھر بنائے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ بہت سارے لوگ جو بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، واجب کا ترک کرتے ہیں، ان کو یہاں آنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، الا یہ کہ اگر معذور لوگ ہیں تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے آداب ہیں۔ جہاں مسجد اللہ کا گھر ہے اور فرشتوں کی جگہ ہے، وہی مسجدوں کے آداب ہیں۔ آپ جب مسجد کو آئیں تو سکون و وقار کے ساتھ آئیں، بھاگتے دوڑتے کھٹ پٹ کرتے ہوئے نہ آئیں، چہرے پر وقار ہو، چال میں سکون و اطمینان ہو، باوقار طریقے سے آئیں۔ اور اگر گھر سے باوضو آتے ہیں تو اور کیا کہنا، الحمدللہ ہر قدم پر ایک نیکی ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ جب پاؤں آپ کا اٹھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوا، ایک نیکی بڑھی، اور ایک قدم جب زمین پہ گرتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھیے جو جتنی دوری سے آ رہا ہے وہ اتنا ثواب لے کے جائے گا۔ اچھا، صرف آنا ہی یہ ثواب نہیں ہے، جانا بھی ثواب ہے، بالکل وہی ثواب جانے میں بھی ملے گا۔ ایک صحابی کا گھر دور تھا، وہ چاہتے تھے کہ مسجد کے قریب آ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، چاہا کہ اس کا گھر دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آنے میں ہر قدم پر ثواب اور ہر قدم زمین پہ پڑنے پر گناہ معاف ہوتا ہے، اگر جانے میں بھی یہ ثواب اللہ دیتا ہو تو ہم اپنا گھر وہیں رکھیں۔ تو آپ نے کہا آتاک اللہ ذالک انطاک اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ تم کو یہ ثواب عطا کرے۔ تو معلوم ہوا آنا بھی ثواب اور جانا بھی ثواب۔ آنے پر بھی ہر قدم پر جو زمین میں پڑتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے، تو جانے پر بھی معاف ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور جس کا گھر جتنا دور ہے، ابعدہم ممشایا افضلہم، ابعدہم ممشایا، جس کا گھر جتنا دور ہے، جو جتنے قدموں سے چل کر آتا ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن حال کیا ہے کہ سب کے گھر میں وضو خانہ ہے، باتھ روم ہے، واش روم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ چلے گا مسجد میں وضو کرنے کے لیے، وہاں سے نہیں آئے گا۔ کتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ ارے وضو خانہ، استنجا خانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اچانک سے نمازی کو ضرورت پڑ جائے، بیرونی مسافر ہے، کہیں سے آیا ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی وضو کرنے کی۔ لیکن جو لوگ لوکل ہے، اب باقاعدہ ارادے سے چل رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ ان کو اپنے گھر سے پاکی اور طہارت کر کے باوضو ہو کر کے اچھا کپڑا پہن کے آنا چاہیے، اور جب مسجد میں آئیے تو اچھا کپڑا پہن کے آئیے، مسواک کر کے آئیے۔ خاص کے جمعہ کے دن مسجد کتنی اچھی ہے، لیکن کپڑے سے آپ کی بدبو آ رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے، حالانکہ گھر میں اچھا لباس ہے، سسرال جانے کے لیے، سندھیانہ جانے کے لیے اچھا کپڑا رکھے ہوئے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے وہی پھٹا پرانا جو پسینے سے بالکل شرابور ہے۔ جمعہ کے دن غسل واجب ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ اچھا سے غسل کیجئے، صابن شیمپو لگا کے غسل کیجئے، پورے بدن کو دھوئیے، ایسے غسل کیجئے جیسے کوئی جنابت کا غسل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خوشبو مل کے آئیے، مسواک وغیرہ رگڑ کے آئیے، برش کر کے آئیے مسجد کے اندر، ذرا برابر بھی بدبو نہیں ہونی چاہیے۔ آئے ہوٹل میں رکے، وہاں چائے پیا، وہاں سے ایک بیڑی سلگائی، ایک سگریٹ سلگائی، مسجد کے دروازے پر آ کر کے سٹا پھینکا باہر، آ کر کے مسجد میں کلی کیا، چلے آئے مسجد میں نماز میں کھڑے۔ یہی ہے ماڈرنٹی مسجد کی، اللہ کے گھر کی حاضری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیاز اور لہسن کھا کے آئے وہ میری مسجد میں نہ آئے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں افطار یہاں کرتے ہیں تو دیکھیے گا کہ ان کے اوپر مولی کٹی ہوئی ہے، ان کے چنا پر مولی ہے، پیاز کچی کٹی ہوئی ہے، کھاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔
آپ نے کہا کہ جو پیاز لہسن کھا کے آوے فلیعتزل مصلانا، ہماری مسجد سے ہٹے جائے۔ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی بدبودار چیز کھا کر کے نہیں آ سکتا ہے، جسم میں بدبو رہے نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کی اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی بھی جنبی جس پر غسل واجب ہے، مرد ہو یا عورت، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ مسجد سے اس کا راستہ ہو، مجبوری ہے، راستہ پار کرنا ہے اس کو، تو جا سکتا ہے۔ لیکن مسجد میں کوئی جنبی جس پر غسل واجب ہے بیٹھ نہیں سکتا۔ کوئی بھی حائضہ عورت، ناپاک عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ واعظ و بیان بھی سنے گی تو مسجد کے باہر سنے، سیڑھی کے نیچے رہے، مسجد کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور اسی طریقہ سے مسجد کے آداب ہیں کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیے اور بیٹھنے کا ارادہ ہو تو چاہے وقت مکروہ کیوں نہ ہو، سورج ڈوب کیوں نہ رہا ہو، سورج نکل کیوں نہ رہا ہو، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد احترام کی نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ اوقات ممنوعہ میں نماز تو نہیں ہے، سورج کے نکلنے کے بعد جب سورج بیچ سر پہ ہو، سایہ لٹکا ہوا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو، نماز نہیں ہے، لیکن تحیۃ المسجد کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، 3 منٹ باقی ہے، 4 منٹ باقی ہے اذان میں، آپ نماز پڑھ کے بیٹھیے۔ یہ ہے احترام مسجد۔ یہ ہوٹل نہیں ہے، کسی کا دروازہ نہیں ہے کہ آئے اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی۔ اسی طریقہ سے مسجد میں سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، شور شرابہ مت کیجیے۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسلم شریف کی روایت ہے، خبردار بازار کا ہنگامہ مت کرو مسجد کے اندر۔ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی دوسرا بھائی بغل میں تمہارے قرآن پڑھ رہا ہے یا سنت نماز پڑھ رہا ہے، اپنی آواز کو پست کر کے نماز پڑھو۔ تمہاری جہری قرت سے دوسرے کو تشویش ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، تو آہستہ سے پڑھو نماز، قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی مشاورتی مجلس یہاں بیٹھائی، جب کبھی بیٹھاتے تھے کسی معاملے پر، اس قدر شور شرابہ ہوتا تھا۔ یہاں آستین چڑھاتے ہوئے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، آ تو آ، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے یا بازار ہے؟ پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو مسجد کے اندر، احترام مسجد نہیں ہے تم کو؟ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ مسجد میں سے دیکھا کہ دور 2 لڑکے مسجد نبوی میں شور شرابہ کر رہے ہیں۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ کو کنکڑی سے نشانہ کیا، نشانہ لگایا مجھے میرا، اور میں جب متوجہ ہوا تو دیکھا امیر المومنین ہے۔ کہا اس دونوں لڑکے کو بلا کھلا، جب بلا کھلائے کہا کہ من این انتما، کہاں کے ہو تم دونوں؟ تو اس نے کہا کہ من اہل طائف، طائف کا رہنے والا۔ کہا کہ جبھی تو تم اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے ہو، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو اتنا ڈنڈا مارتا کہ تمہارے بدن میں درد پیدا کر دیتا۔ مسجد رسول میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ مسجد کا احترام، مسجد کا احترام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیّن و میتن، زندہ تھے تب بھی احترام واجب۔ اونچی آواز میں آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ انتقال کے بعد قبر شریف پر اور اسی طریقے سے مسجد نبوی میں کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ ہماری مسجدوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا، ایاکم وحیشات الاسواق، خبردار مسجدوں کو شور شرابے کی جگہ نہ بناؤ، آواز پست رکھو، مشورہ کرو تو ادب سے کرو کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، معاملہ خراب ہونے والا ہے، گفتگو کو بند کرو، چلو باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، ہر محلے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہر محلے میں چھوٹی چھوٹی مسجد بناؤ تاکہ وقتی نماز وہاں پڑھ سکو۔ اب ہر شخص، بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، جاڑے میں، برسات میں یہاں نہیں آ سکتا، تو چلو محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجد وقتی نماز کے لیے، پنجگانہ نماز کے لیے بنا لو۔ ماشاءاللہ جمعہ کے لیے ایک بڑی مسجد ہے، گو کہ مسجد 3 بن چکی ہے گاؤں میں پہلے سے، 2 بن اس کے علاوہ، اور ایک اور بن رہی ہے مدرسہ محلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اجتماعیت قائم ہے بستی کی کہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھ رہے ہیں۔ بہت نازک وقت بھی آئے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، بہت نازک وقت بھی آئے ہیں جہاں مجھ سے مطالبہ ہوا کہ آپ مسجد میں جمعہ قائم کیجئے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 مساجد کے لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ وقتی نمازیں 9 مسجدوں میں ہوتی تھی، لیکن جمعہ کے دن صرف مسجد نبوی میں جمعہ ہوتی تھی۔ تکلیف ہی سے صحیح جائیے، اگر راستہ بہت خراب ہے، کیچڑ میں سن کے آپ کو جانا ہے، بارش ہو رہی ہے، واجب نہیں ہے جمعہ کے دن آپ کو جانا، جا کے گھر میں ظہر پڑھ لیجئے، لیکن للہ دوسری مسجد میں جمعہ قائم مت کیجیے، اجتماعیت باقی رکھیے۔ اگر بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، آپ کے راستے میں پانی ہے، آپ نہیں آ سکتے ہیں، آپ مت آئیے، گھر میں ظہر پڑھ لیجیے، جمعہ واجب نہیں ہے۔ بارش ہو رہی ہے، بھیگنے کا ڈر ہے، بچاؤ نہیں ہے، راستے میں کیچڑ ہے، جماعت سے نماز آپ پر واجب نہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیجیے۔ جو آ سکتا ہے، امام مسجد موجود ہے، وہ خطبہ دے گا، جو موجود ہے اس کے نماز پڑھائے گا، خطبہ دے گا۔ آپ اگر معذور ہیں، آپ اپنے گھر میں ظہر پڑھ لیجیے۔ بہرحال آپ نے کہا ہر محلے میں مسجد بناؤ گویا وقتی نمازوں کے لیے۔ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تطیب وتزکا یا تطہر،
مسجدوں کو صاف رکھو اور مسجدوں کو خوشبو معطر رکھو۔ بہت اچھی مسجد بن گئی ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے ہفتہ 10 دن 20 دن 1 مہینہ اگر اس میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو، اس میں جھاڑو نہ پڑے، اس میں پوچھا نہ پڑے، اس کی کھڑکی دیوار کیواڑ پر کپڑا اس پر نہ مارا جائے، کیا حال ہوگا اس مسجد کا؟ گرد و غبار سے ہٹ جائے گی مسجد۔ ایک تو یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے زیادہ یہی گھر لائق ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ہم میں کہ کتنے کے لوگ ہیں، جائیے تو ایک دم ماشاءاللہ ایک دم چکنا گھر ہوتا ہے، صاف ستھرا گھر ہوتا ہے، لگتا ہے کیا صفائی کی ہے، ہر روز جھاڑو پڑتا ہے، ہر روز پوچھا پڑتا ہے، ہر روز کیواڑ کھڑکی کی صفائی ہوتی ہے، گرد کی جھڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کی نہیں، صرف اوپر بہار دے گا، مصلی کو نہیں سمیٹے گا۔ مصلی کو جھاڑ کے سمیٹ کے رکھو، اٹھا کر کے جھاڑو، روز جھاڑو، نہیں تو الٹرنیٹ ڈے جھاڑو، سیڑھیوں پر جھاڑو، اور جہاں ریک کے اوپر چپل رکھے جاتے ہیں اس کو بھی 1 آدھ دن ہفتے میں 2 دن جھاڑو، خاص کے جمعہ کے دن ساری طرف سے لوگ آ کر کے وہاں چپل رکھے ہوئے ہیں، گرد ہے، اس کو جھاڑو۔ ظاہر ہے کہ اس کام کے لیے اگر کوئی آدمی فری نہیں ہے تو مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کام کے لیے آدمی رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے مسجد کی خدمت کوئی اکی دگی کام نہیں ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، یا اللہ اگر یہ لڑکا پیدا ہوا یا جو بھی کہے معافی بطنی جو بھی میرے پیٹ میں ہے، ارادہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی۔ لیکن حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے اظہار تعجب کہا کہ یا اللہ میں نے ایسی نظر مانی تھی، ارادہ میرا یہ تھا کہ بیٹا ہوگا تو مسجد کی خدمت کرے گا، میں نے تو بچی جن دی۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، اور خدمت کرنے میں بیٹی سے زیادہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی صفائی ستھرائی کا کام جو عورتیں کر سکتی ہیں وہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد کے اندر جھاڑو اور صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن وہ رات میں مر گئی، لوگوں نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھا کہ تو جھاڑو ہی دینے والی تو ہے، کالی تو لڑکی عورت ہے، اس کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرے کہ عورت مر گئی ہے، چلیے جنازے میں۔ لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا، جب آپ نے اس کو نہیں دیکھا دوسرے دن صفائی ستھرائی میں تو کہا بھائی وہ عورت کہاں گئی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی؟ کہا یا اللہ تو مر گئی۔ کہا ارے مر گئی تو ہم کو خبر نہیں کیا، چلو مجھ کو اس کی خبر دکھاؤ، دلونی اعلیٰ قبرہا، دکھاؤ مجھ کو اس کی خبر کہاں ہے۔ اور آپ تشریف لے گئے کئی صحابہ کے ساتھ اور آپ نے اس کی قبر پر جنازہ پڑھا۔ معمولی بات ہے مسجد کی صفائی ستھرائی، اب تو یہاں سب کام ہوتا ہے، ان پہ امام ہو تو پیبل ہو، مؤذن ہو تو پیبل ہو، جھاڑو دینے والا ہو تو پیبل ہو۔ پہلے لوگ شوق سے یہ کام کرتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس وقت کہاں ہے، فرصت کہاں ہے، تو چلو بھائی اللہ کا شکر ہے نہیں ہے پیسہ، فرصت نہیں ہے تو آپ پیسہ دیتے ہیں، امام رکھے ہوئے ہیں، وقت پہ نماز ہو جا رہی ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے اذان دینے کی فرصت نہیں ہے، جن مؤذنین کی گردن قیامت کے دن بڑی اونچی ہوگی، اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، چلیے آپ نے اس پہ بھی تنخواہ دار رکھا ہوا ہے تو اس مؤذن کو ہو یا کوئی دوسرا ہو اس کی تنخواہ بڑھائیے، معقول تنخواہ بڑھائیے، اس کو کہیے کہ روزانہ اوپر نیچے کی مسجد کی صفائی ہوگی، جھاڑو سے کھڑکی کی پچھائی ہوگی، پوچھا مارنا ہوگا، ہفتے میں 2 دن کے لیے وضو خانہ صاف کرنا ہوگا، ہفتے میں 1 دن جمعہ سے پہلے جمعرات کے دن لیٹرین باتھ روم سب کی صفائی، اور اس میں جراثیم کچھ دوائیں دینی پڑے گی، فنائل دینا پڑے گا تاکہ مسجد کا ماحول معطر ہو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، سب سے زیادہ صاف اور ستھرا رہنے کا اسی کو حق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم لوگ یہاں آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں، خاص کے جمعہ کے دن واعظ و بیان سنتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، کوئی تلاوت میں رہتا ہے، اگر مسجد کی فضا بدبودار ہوگی تو آپ کا جی لگے گا؟ تو اس لیے اس کا اہتمام کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ توفیق دے، یا صاحب مال کو، مسجد کی انتظامیہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ مسجد کی ماڈلٹی کو، مسجد کے وقار کو ہائی اور بلند کرنے کے لیے جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو بروئے کار لائیں اور مسجد کے وقار کو بلند کریں، اور جن محلوں کے اندر جو مسجدیں ہیں وہاں کے بھی لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔